الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل صدق اللہ العظیم۔ تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں اور وہی ہر چیز کے نگہبان۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے انسان کی تخلیق کے بارے میں، جنات کی تخلیق کے بارے میں اور فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں، اور عملیات کے اندر جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے موکل، اس کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے، ان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالصتاً مٹی سے اللہ نے بنایا، بلکہ چار عناصر دنیا کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں سب چار عناصر سے مل کر بنے ہیں: آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ اللہ نے انہی چار سے ملا کر بہت ساری چیزوں کو بنایا ہے دنیا میں جس چیز کا وجود ہے، لیکن جس میں جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے اس کو اسی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جیسے انسان کے اندر بھی چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر غلبہ جو ہے وہ مٹی کا ہے، تو اسی لیے اسے مٹی کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جنات کے بارے میں بھی آتا ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آگ ہی سے جنات پیدا ہوئے ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں آگ کا غلبہ ہوتا ہے، آتش کا غلبہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی۔ اور بھی مختلف جگہ پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنات کے وجود کے بارے میں بتایا ہے، بے دھوئیں کی آگ سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، اور یہ اس سے مراد یہی ہے کہ اصل اس کے اندر غلبے کا اعتبار کیا گیا ہے، تو اس کو آگ کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی ہے۔ اب فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ فرشتے دو قسم پر ہیں، ایک ملائے اعلیٰ ہیں یعنی عرشی فرشتے، اس کے بعد ایک دوسرے فرشتے ہیں جو فرشی فرشتوں سے جنہیں تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ملائے اعلیٰ ہوتے ہیں کسی بھی عمل سے تسخیر نہیں کیے جا سکتے، انہیں عملیات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے موکل قدوسی۔ یہ پاک موکل ہوتے ہیں اور حاکم ہوتے ہیں۔ اب یہ جو پہلے نمبر کے فرشتے ہیں جنہیں ملائے اعلیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کے جسم نور سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر مقدس روحوں کو ڈالا جاتا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ صرف یہ چار فرشتے اس میں داخل نہیں ہیں، بلکہ ہر نظام پر جو مقرر فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہے، اس کے سردار جو فرشتے ہوتے ہیں وہ سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر جو پاک روحیں ہوتی ہیں انسانی جسموں میں بہت اعلیٰ درجے کی، اور اپنی زندگی وہ اعلیٰ درجے پر اطاعت کے ساتھ گزار کر جاتے ہیں، جیسے انبیاء کی روحیں اور اولیاء اللہ کی روحیں، تو وہ بھی اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اسی طرف اشارہ ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، یعنی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ وہ انتقال کے بعد ان کی روحیں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اور شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں اس مضمون کو ذکر کیا ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر۔ اور اس کی شرح میں مفتی سعید صاحب نے لکھا ہے رحمۃ اللہ الباسیہ، ان کی شرح ہے اس پر، اور انہوں نے اس کے اوپر بہت اچھا مضمون لکھا ہے کہ یہ کس طریقے سے آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ کے حکم ان کے طرف آتے ہیں، پھر یہ اس کو مشورہ کرتے ہیں اور مشورے کے ذریعے پھر یہ اگلے والوں کو حکم یعنی صادر کرتے ہیں، اور پھر وہ پوری دنیا میں یعنی نظام میں پہ پھیل جاتے ہیں۔ اور ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ تو پہلے نمبر کے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ مومنین کی جماعت کے لیے دعائیں کریں، اور جو ان کے مقابل ہیں ان کے لیے بد دعائیں کریں، اور ان کی یعنی کامیابی کی اور کس نظام کو بڑھانا ہے اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کی تائید کے لیے یہ مشورے کرتے ہیں آپس میں۔ ان کا مشورہ کس طرح ہوتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ سب اس کتاب میں یعنی لکھا ہے شرح کے اندر، جو حجت اللہ البالغہ ہے۔ لمبی بات ہم اس میں کرنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ جو زیادہ مضمون دیکھنا چاہے اس کتاب کو دیکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں دوسرے نمبر کے، وہ کس سے بنتے ہیں، ان کا وجود کس سے بنتا ہے؟ یہ جو چار عناصر ہم نے ابھی ذکر کیے ہیں، آگ، مٹی اور ہوا، پانی، ان چار یعنی عناصر کے جو بخورات ہوتے ہیں وہ اڑتے ہیں، اور وہ جب پاک ہو جاتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ان دوسرے نمبر کے فرشتوں کے جو اجسام ہیں، جسم ہیں، وہ بناتے ہیں، اور پھر اس کے اندر نیک روحوں کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ایک نظام اس میں چلتا ہے، چار عناصر جب یہ سڑنے لگتے ہیں اور ان میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے اور یعنی بہت بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جیسے اس کی مثال لکھی ہے کہ جیسے نالی کا چوڑا ہوتا ہے
تو پھر اس سے شیاطین کے جسم بنائے جاتے ہیں اور خبیث ارواح کو اس کے اندر پھونک دیا جاتا ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے، یہ مستقل اس کے مقابلے کی ایک جماعت ہوتی ہے، جو یہ فرشتے کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ دوسرے جو شیاطین ہوتے ہیں یہ اپنے نظام کو یعنی ترتیب دیتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو دوسرے نمبر کے فرشتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر لوگوں کے دلوں میں، یہاں تک کہ تمام مخلوق جانوروں کے دلوں میں خیالات کا ڈالنا۔ جیسے سمندر میں کسی نے یا ندی میں کسی نے جال ڈالا ہے، اب کس مچھلی کو اس جال کے اندر آنا ہے، یہ مچھلی کے دل میں خیال ڈالتے ہیں یہ فرشتے، اور وہ مچھلی اس جال کی طرف چل دیتی ہے اس کے، اور جس کو نہیں ڈانا اس مچھلی کے دل کے اندر پھر خیال یہ ڈال دیتے ہیں، وہ اس جال سے باہر آ جاتی ہے۔ اسی طرح کانٹے کے اعتبار سے جس نے کانٹا ڈالا ہے، اب کس مچھلی کو اس کانٹے میں پھنسنا ہے تو یہ اس کے دل میں خیال ڈالتے ہیں، تو وہ اس کانٹے کو پکڑ لیتی ہے اور وہ اس میں پھنس جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر بھی نظام ہے، اور اسی پر قیاس کر لیجئے گراہک کا نظام ہے، گراہکوں کے دل میں خیال ڈالے جاتے ہیں کہ کس سے سامان لینا ہے، دکاندار کے دل میں خیال ڈالا جاتا ہے کیا کام کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ یعنی غیبی طور پر چلاتے ہیں، اور یہ سب پیچھے اس کے کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں ایک جماعت ہوتی ہے جو تکوینی امور پر فائز ہوتی ہے۔ تکوینی امور یعنی حکومتی سطح سے کس نظام کو آگے بڑھانا ہے اور کس کو نہیں بڑھانا، یہ اس پر کام کرتے ہیں۔ اسی کے اندر ان جماعتوں کے اندر یہ دوسرے نمبر کے جو فرشتے ہم نے ذکر کیے ہیں، جو عناصر اربع کے بخورات سے جن کے جسم بنتے ہیں اور نیک روحیں ڈالی جاتی ہیں، اسی کے اندر یعنی اس ڈپارٹمنٹ میں ہی موکل ہوتے ہیں۔ اور رجال الغیب ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، رجال اس لیے کہا جاتا ہے، رجال کے معنی ہوتے ہیں آدمی کے، رجال ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے جسم بھی اسی عناصر سے بنے ہیں جن سے انسانوں کے جسم بنتے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹ عناصر سے یعنی بنے ہیں اور یہ عناصر کے بخور سے بنے ہیں۔ تو رجال تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اور غیب رجال الغیب، غیب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نظر نہیں آتے ہیں انسانوں کو، یہ ایسے بخور سے بنے ہیں، یعنی بخورات سے، ایسے بخورات سے بنے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ تو ان کے اندر جو درجہ بندی کے اعتبار سے اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے، ان میں بھی کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں جو مستقل کسی خدمت کے لیے فائز ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، عاملین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جب کوئی بندہ کسی اللہ کے نام کو پکارتا ہے اس پر ہزاروں ہزار کروڑوں کروڑ اللہ کی طرف سے یہ مخلوق متعین ہوتی ہے، اسی کو عامل جو ہے موکل کہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کو عاملین اپنی اصطلاح میں تسخیر کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ پوری طریقے سے تسخیر نہیں ہوتی ہے، وہ تعاون ہوتا ہے، وہ اس اسم کے پڑھنے کی وجہ سے مستقل تعاون کے لیے اس بندے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تسخیر جو ہوتی ہے وہ جنات کی ہو جاتی ہے، جنات کی تسخیر کا عمل الگ سے ہوتا ہے اور اس کی ترتیب الگ ہوتی ہے، لیکن جو اصل لفظ موکل ہوتا ہے یہ کیونکہ عام ہو جاتا ہے، کبھی یہ جناتوں پر بھی بولا جاتا ہے اور کبھی یہ اس قسم کے فرشتوں پر بھی بولا جاتا ہے اور کبھی رجال الغیب پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہی ترتیب عملیات کے اندر ہے، لیکن یہ عمل طے کرتا ہے کہ یہ عمل کون سے والی مخلوق کو اور کون سے والے طبقے کے اوپر اثر انداز ہوگا، یہ اساتذہ بتاتے ہیں عمل سے پہلے۔ اسی کی درجات بھی بتاتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے یعنی درجے کے جنات ہیں، جیسے ابو یوسف کے بارے میں آتا ہے سورہ جن پر، ایک حاکم فرشتہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ عاملین لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، شمس المعارف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ بڑے حاکم ہیں، لیکن ان کے تحت ہزاروں کروڑ جنات ہیں، ہزاروں کروڑوں کی تعداد ہے جناتوں کی۔ جو آدمی وظیفہ کرتا ہے اور وہ اس درجے تک اپنے وظیفے کو پہنچا دیتا ہے جسے عملیات کی زبان میں چلہ کشی کہتے ہیں، تو پھر وہ حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد اس بڑی تعداد میں سے کچھ کو ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں، مستقل خدمت کے ساتھ ان کے ساتھ کر دیتے ہیں، گویا عامل اس لشکر میں شامل ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن جب وہ شرائط کو نہیں نبھاتا پھر وہ رجت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور رجت اس پر ہو جاتی ہے۔ رجت کی مثال ایسی ہی ہے کیونکہ جب آدمی اس عمل کے ذریعے اس عالم میں، ان کے عالم میں داخل ہوتا ہے اور ان سے ربط کرتا ہے، تو اس کی مثال اس طرح سمجھے جیسے کوئی مومن آدمی ہی، مسلمان آدمی ہی نشے کے ساتھ اگر مسجد میں جائے تو مسلمان ہی اس کو باہر نکالیں گے مسجد سے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہے اس لیے باہر نکال رہے ہیں، بلکہ جن شرائط کے ساتھ مسجد میں آنا تھا وہ ان شرائط کے ساتھ نہیں آیا، اسی لیے مسلمان اس کو مسجد سے باہر نکال رہے ہیں۔ تو یہ عالم بھی ایک ایسا ہوتا ہے اور یہ نظام ایسا ہوتا ہے کہ ان کی شرائط کے ساتھ اس میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ جو ان کی پابندی نہیں کرتا ہے، پھر وہی لوگ جو معاون تھے، یعنی جو اللہ کی طرف سے مدد کے لیے متعین ہیں، وہی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور وہ عمل کو اس پر پلٹ دیتے ہیں، اور ناراضگی کا ان کے سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے بہت سے نقصانات طرح طرح کے سامنے آتے ہیں۔ یہ خلاصہ تھا اس بات کا کہ موکل کسے کہتے ہیں اور جن کسے کہتے ہیں۔ جنات میں دونوں طرح کے ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں جیسے انسان ہوتے ہیں، لیکن انسان اور جنات یہ مکلف ہوتے ہیں
اور یعنی شریعت کے پابند ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اچھے اور برے دونوں مادے رکھے گئے ہیں، لیکن فرشتوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی نظام ہے، ان کا فکس نظام ہے، ان کے اندر برا مادہ نہیں ہے، وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے ہیں، تو وہ مستقل بس خیر ہی کے کام پر متعین ہے، اور ان کی روحیں اور جسم اسی طور پر اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں۔